میں نے بچپن سے ہی سنا تھا کہ شریعہ لاء کے حساب سے اگر خدا نہ کرے کسی عورت کے ساتھ ریپ ہوا ہو تو جب تک وہ 4 وٹنسز پروڈیوس نہ کرے تب تک جو ہے وہ ہمارا جسٹس سسٹم اس کی کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ جب میں یہ سنتی تھی تو میرا خون کھول جاتا تھا۔ ایک عورت کے ساتھ آلریڈی ظلم ہوا ہے لیکن جسٹس سسٹم اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ کیسا اسلام ہے؟ جب آپ کو سچ کا پتہ چلے گا تو آپ شاکڈ ہو جائیں گے۔ تو چلیں بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم، ہائی ایم روبی اینڈ دس از دی انشیمنگ پروجیکٹ۔ پاکستان میں حدود آرڈیننس لاء جو ہے وہ اسلامک لاء کے حساب سے جو ہے وہ بنایا گیا تھا، اور اس لاء کے حساب سے اگر ایک عورت کو ریپ کیا گیا ہو تو اس کو 4 وٹنسز کی ضرورت ہے، ورنہ وہ کیس نہیں کر سکتی ان لوگوں کے خلاف۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ بہت انجسٹ رول ہے؟ مجھے لگتا ہے، لیکن میں نے کبھی اس کو کویسچن نہیں کیا، بس یہ لگتا تھا کہ کیسا رول ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ریسنٹلی میں نے ایک کتاب پڑھی جو کہ حضرت عائشہ کی زندگی کے بارے میں، اور وہ کتاب لکھی ہے کامران پاشا نے، جو کہ پاکستان میں کراچی میں پیدا ہوئے تھے لیکن پھر مائگریٹ کر گئے تھے امریکہ میں۔ تو یہ کتاب جو ہے وہ حضرت عائشہ کے حوالے سے لکھی گئی ہے، اور ایک واقعے کا ذکر ہے جس میں جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ہے وہ قافلہ ریگستان میں سفر کر رہا تھا۔ جب ایک جگہ رکے ریسٹ کرنے کے لیے، اور پھر دوسری صبح جب نکلنا تھا تب حضرت عائشہ جو ہے وہ ان کا ایک نیکلس کھو گیا ہوگا، تو وہ جو ہے کسی کو بتایا نہیں انہوں نے، اور وہ جو ہے وہ نیکلس ڈھونڈنے کے لیے آس پاس چلی گئیں۔ ہوا یہ کہ کسی کو پتہ نہیں تھا کہ حضرت عائشہ نہیں ہے، اور کاروان چلا گیا ان کو چھوڑ کے۔ وہ جب اکیلی ریگستان میں پھنس گئیں تو جو ہے وہ بہت پریشان ہوئیں، اور اس سٹوری کے حساب سے ان کو ریگستان میں پوری رات گزاری انہوں نے اکیلے، کافی خوفزدہ تھیں۔ سٹوری جو ہے وہ کافی لمبی ہے، لیکن اینڈ یہ ہوا کہ قافلے میں جو ہے وہ ان کے گروپ میں ایک بندہ تھا، اس کا نام صفوان تھا۔ وہ صفوان نے حضرت عائشہ کو ڈھونڈ لیا اور جو ہے وہ ان کے اپنے اونٹ پہ واپس لے آئے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جب لوگ دیکھیں گے، اور جب لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت عائشہ ایک اجنبی آدمی کے ساتھ آ رہی ہیں، تو سب لوگوں کا کیا ری ایکشن ہوگا؟ انہوں نے جو ہے وہ حضرت عائشہ پہ الزام لگانے شروع کر دیے کہ جو ہے وہ ان کی بے عزتی ہو گئی ہے، کسی اجنبی آدمی کے ساتھ ہیں، تو ان کا کوئی آنر نہیں ہے۔ اور یہ اتنا زیادہ جو ہے وہ لوگ سب حضرت عائشہ کے خلاف بولنے لگے کہ حضرت عائشہ جو ہے وہ بہت پریشان ہو گئیں، ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے کہ کیا کریں، کیونکہ جو ہے وہ سب لوگوں کی زبان نہیں بند ہو رہی تھی۔ اس وقت جو ہے وہ سورہ نور کے کچھ آیات جو ہے وہ نازل ہوئے، جس میں حضرت عائشہ کی انوسنس یا ان کی معصومیت کی کنفرمیشن جو ہے وہ دی گئی۔ تو ان آیات میں جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ کی معصومیت کا ذکر کیا تو یہ بھی کہا کہ جب تک جو ہے وہ 4 وٹنسز جو ہے وہ پروڈیوس نہ کرو تم کسی کی بے عزتی نہیں کر سکتے۔ تو یہ 4 وٹنسز کا جو رول ہے وہ عورتوں کی حفاظت کے لیے لایا گیا تھا، لیکن پچھلے 2000 سال میں اس رول کی انٹرپریٹیشن بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی کہ وہ عورتوں کی حفاظت کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کو اپریس کرنے کے لیے یہ رول جو ہے وہ استعمال کیا گیا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ جب ہم کو یہ باتیں بتائی جاتی ہیں تو کہا جاتا ہے کہ کویسچن نہ کرو، بس اللہ کی بات ایسے ہی مان لو، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی صحیح ہوگا، تو ہم جو ہے وہ اس کو کویسچن نہیں کرتے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے امپورٹنٹ بات کیا ہے؟ کہ 2006 سے یہ رول جو ہے وہ چینج کر دیا گیا ہے، لیکن مجھے نہیں پتا کہ آپ جب اس رول کے بارے میں سنتی ہیں تو اب آپ کی کیا سنتے ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں جب لوگ بات کرتے ہیں ریپ کی تو کیا اب بھی وہ یہی کہتے ہیں کہ 4 وٹنسز کی ضرورت ہے، یا لوگوں کو یہ پتا ہے کہ یہ رول چینج کر دیا گیا ہے؟ بس میری اللہ سے یہ دعا ہے کہ ہم ہر بات جو ہمیں بتائی جاتی ہے وہ ایسے ہی نہ ایکسیپٹ کر لیں، بلکہ اس کے بارے میں سوچیں اور ہمارا سچ ہم خود معلوم کریں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مجھے اپنا ٹائم دینے کا اور میری بات سننے کا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو پلیز آپ دوسرے لوگوں سے بھی شیئر کریں، اور آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں، تو آپ فیوچر ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو نوٹیفیکیشن ملتی رہیں گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔